السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری سسٹرز یہ سوال کرتی ہیں جو تھوڑے سے فیمنزم سے امپریس ہو رہی ہوتی ہیں کہ اللہ نے عورتوں کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا، اور جو ہیں ان کو لگتا ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ ناانصافی کری ہے عورتوں کے ساتھ، وہ یہ کہتی ہیں اور اسلام پہ جو ہیں وہ سوال بھی اٹھاتی ہیں کہ اللہ ایسے کیسے کر سکتا ہے، مطلب آدمیوں کو پریفر کیا اور عورتوں کو پریفر نہیں کیا۔ دیکھیے یہ بات جو ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے یہ اس نظر سے دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا اس بات کے لیے کہ اللہ نے عورتوں کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا، آدمیوں کو کیوں بنایا۔ یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا کہ اللہ پیغمبر بناتا کس کو ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا، جب کفار مکہ سوال کرتے تھے اور دوسری قوموں میں بھی اپنے پیغمبروں سے سوال کیا کہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، ایک انسان کو ہی بھیجنا تھا، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا اللہ نے؟ تو اللہ نے جواب یہ دیا کہ اگر زمین پہ فرشتے چلتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو بھیجتے۔ مطلب اگر فرشتوں کو ضرورت ہوتی پیغام پہنچانے کی، اللہ کی کلیئرٹی کی، حق پہنچنے کی، تو اللہ جو ہے فرشتوں کو ہی بھیجتا۔ یہی قرآن کا سٹینڈ ہے۔ تو جس گروپ کو ضرورت ہے اللہ اسی گروپ کا نمائندہ بھیجتا ہے پیغمبر بنا کے۔ اگر فرشتوں کو اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتوں کو ہی پیغمبر بناتا۔ انسانوں کو ضرورت تھی اللہ کے پیغام کی، واپس حق پہ آنے کی، کیونکہ انسان بہت گمراہ ہو گئے تھے تو ان کو حق پہ آنے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے انسانوں کو بنا کے بھیجا۔ اب یہ سوال یہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کو کیوں نہیں، آدمیوں کو کیوں؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ انسانوں میں جس کو سب سے زیادہ حق کی، جہالت سے سب سے زیادہ باہر نکلنے کی ضرورت تھی، وہ آدمی تھے، وہ عورتیں نہیں تھیں۔ دیکھیے پوری ہسٹری میں اگر کوئی خون خرابہ کیے ہیں، فساد مچائے ہیں، دشمنیاں کری ہیں، نفرتیں بانٹی ہیں، اگر کسی نے بانٹی ہیں عورتوں آدمیوں میں، اگر چوائس کرنی پڑے تو آپ بولوں گے آدمیوں نے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عورتوں نے کبھی دشمنیاں نہیں کری، کبھی نفرتیں نہیں بانٹی، میں یہ نہیں کہتا ہوں، پر آپ خود دیکھیں کہ کبھی آپ کو یہ انسیڈنٹ نہیں ملا ہوگا کہ ایک عورتیں جمع ہوئی، ایک گروپ بنایا اور بولا چلو اس گاؤں پہ چلتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، آدمیوں کو مار دیں گے، عورتوں کو مار دیں گے، آدمیوں کو غلام بنا لیں گے، ان کو ایکسپلائٹ کریں گے اور بچوں کو جو ہے ان کو بھیکیں منگوائیں گے۔ جو کبھی آپ کو ایسا عورتوں کا گروپ کا ایگزامپل نہیں ملا ہوگا، آپ کو آدمیوں کا ہی ایگزامپل ملے گا۔ اگر آپ پیغمبروں کی بھی کہانیوں میں دیکھیں، جیسے کون تھے ابو جہل، کون تھا ابو لہب، کون تھا؟ عورتیں فور فرنٹ پہ نہیں تھیں مخالفت کے، عورتیں انفلوئنس ہو رہی تھیں آدمیوں سے بھی۔ اگر وہی آدمی اگر کہتے ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان نے جب کہا ہندا کو، تو وہ انفلوئنس ہوئی اس بات سے۔ تو فور فرنٹ پہ پیغمبروں کی مخالفت میں بھی آدمی ہی تھے، وہی حملہ کرتے تھے، وہی مارتے تھے، وہی ان کے خلاف سازشیں رچتے تھے، اور کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ اکی دکی عورتیں مل جائیں گی کہیں پہ وہ سپورٹ کر رہی ہوتی تھیں۔ تو حق کے خلاف بھی جو تھے سب سے فور فرنٹ پہ وہ آدمی ہی تھے، وہ عورتیں نہیں تھیں۔ تو اللہ کا لاجک یہ تھا کہ اگر فرشتوں کو ضرورت ہوتی تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا، انسانوں کو ضرورت تھی اس لیے اللہ نے انسانوں کو بھیجا۔ اگر اسی لاجک کو ہم سمجھیں تو سب سے زیادہ ضرورت آدمیوں کو تھی، اس لیے اللہ نے آدمیوں کو پیغمبر بنایا، نہ کہ عورتوں کو۔ اور جو ہے کچھ اس میں ہمیں جو ہیں اولیاء اللہ عورتوں میں ملتی ہیں، جیسے حضرت مریم ملتی ہیں، حضرت خدیجہ ملتی ہیں، حضرت اور جو ماں ہیں امت کی، اور بھی ہمیں ایسے عورتوں کے ایگزامپل ملتے ہیں، فرعون کی وائف کا ایگزامپل ملتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی ایک رول ماڈل نہیں ملتا ہے، پر بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرابلمٹک گروپ تھا وہ آدمیوں کا تھا، اور اللہ نے کیونکہ ان کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، اللہ نے انہی میں سے پیغمبر کو بنا کے بھیجا آدمیوں میں سے۔ اور عورتیں جو ہیں وہ انفلوئنس ہوتی تھی آدمیوں سے، آج بھی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے انفلوئنس جو ہے پوری کمیونٹی میں پھیلنے کا سسٹم تھا اللہ کی نظر میں۔ تو میں سسٹر کو کہتا ہوں دیکھیے اللہ کو غلط نہ سمجھیں، میں بھی بچپن سے یہی کہاوت سنتا آ رہا ہوں کہ تین زا پہ لڑائی ہوتی ہے، زن، زر اور زمین۔ زن عورت، زر مطلب کہ زیورات، ہیرے جواہرات، سونا، اور زمین پہ لڑائی ہوتی ہے۔ کون لڑتا ہے؟ آدمی لڑتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں ان آدمی ایک دوسرے کا۔ یہ رشیا یوکرین بھی جو وار چل رہی ہے، یہ عورتیں نہیں لڑ رہی ہیں، یہ پولیٹیکل آدمی لڑ رہے ہیں جو پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں۔ تو آدمی ہی خون خرابہ فساد کر رہا ہے۔ جو فرشتوں نے کہا تھا نا یہ خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا، یا اللہ ان کو کیوں بنا رہا ہے انسان کو؟ تو وہ چیز جو ہے، وہ جو ڈر تھا، وہ آدمی ہی پورا کر رہے ہیں، نہ کہ عورتیں۔ تو میں اپنے سسٹر کو پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ اس چیز کو لے کے اللہ کے بارے میں غلط خیال بناتے ہیں یا ان کا ایمان ویک ہوتا ہے، آپ یہ مت سوچئے کہ اللہ آپ کے اگینسٹ ہے
یہ اللہ کے اگینسٹ کی بات نہیں ہے، ضرورت آدمیوں کو ہی تھی، آدمی ہی گند مچا رہے تھے سب سے زیادہ دنیا میں، تو اس کے لیے پیغام اللہ نے جو پیغمبر چنا وہ آدمیوں میں سے ہی چنا، ورنہ آدمی کیا کہتے ہیں یہ تو عورت ہے. آج بھی عورتوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ اگر عورت کو اللہ پیغمبر بناتا تو آدمی کیسے ٹریٹ کرتے عورت کو؟ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو آپ اللہ کو لے کے اپنا ذہن خراب نہ کریں، آپ جو ہیں اپنا ایمان برقرار رکھیں. دیکھیے ایک بات اور ایڈ یہ کروں گا کہ وہی آنا عورتوں پہ ایک الگ چیز ہے اور پیغمبر کا مشن ہونا ایک دوسری چیز ہے. تو وہی جہاں تک بات ہے تو وہ عورتوں کو بھی اللہ نے وہی بھیجی ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا ہمیں اگزامپل ملتا ہے قرآن شریف میں کہ جبریل امین کے ذریعے ان کو وحی آئی اللہ کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا بھی ہمیں اگزامپل ملتا ہے کہ اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیجیے. تو عورتوں کو وہی آئی ہے، پر پرائمریلی اس زمین پہ جن کو جو فساد مچا رہے تھے، جو گروپ اگر ٹھیک ہو جائے تو فساد ختم ہو جائے اس دنیا میں، تو وہ آدمیوں کا گروپ ہے کہ ایک 90% فساد جو ہے اگر آدمی ٹھیک ہو جائے تو 90% فساد جو ہے اس دنیا کا ختم ہو جائے گا. تو اللہ نے جو ہے پیغمبر کا جو مشن دیا فائنلی وہ آدمیوں کو ہی دیا، کیونکہ دنیا سے فساد جو ہے فتنہ فساد وہ ختم کرنے کے لیے آدمی کا بہت بڑا رول تھا. تو امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی.